الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے باعث عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کی نعمت عطا کی ہے اس نعمت میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کو اپنے محاسبے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا کی ہے اس مقصد کو ہم نے کہاں تک پورا کیا۔ تو جہاں یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بالخصوص عبرت کا سامان ہے اور مسلمان کو اپنے محاسبے کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ بالخصوص ذی الحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ 10 دن بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر کا وقت مراد ہے، عید قربان کے فجر کا وقت۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں مراد ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت کی اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ چیز انتہائی عظمت والی اور فضیلت والی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت اور مقام والی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے عبادت کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر محبوب ہیں، اتنے اور دنوں کے اندر محبوب نہیں ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، البتہ جو شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا، یعنی محاذ جنگ پہ گیا، اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا، تو اس شخص کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، یعنی میدان جنگ میں شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی کافروں نے چھین لیا، اس شخص کا مقام اور مرتبہ تو زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جائیں عبادت کے، اس سے زیادہ محبوب ہو۔ اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے عظمت والے دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لہٰذا تم ان 10 دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تہلیل یعنی اللہ اکبر کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کی 2 راتوں میں عبادت کرے گا، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، تو اللہ تعالی اس شخص کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو صبر کی توفیق ملے گی، ایسے لوگوں کے دل مطمئن ہوں گے، اطمینان ہوگا، خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت ان کے دلوں کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں سے کسی دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی 1 دن روزہ رکھیں 1 سال کے روزوں کا ثواب، 9 دن روزہ رکھیں 9 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ہی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال سابقہ اور 1 آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کی 2 فضیلتیں ہیں، ایک تو 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب، اور دوسرا 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 9 ذی الحجہ کے دن جس قدر جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت 9 ذی الحجہ کے دن جوش مار رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا 9 ذی الحجہ کے دن کی دعا ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت ہے، وہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ان دنوں کے اندر کوئی شخص گناہ کرے گا تو اس گناہ کی شدت بھی اور زیادہ ہوگی، اس لیے گناہوں سے بچنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے اس وقت تک جب تک کہ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لے۔ اس لیے جن لوگوں کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو انہیں چاہیے کہ 29 ذی القعدہ غروب آفتاب سے پہلے چونکہ غروب آفتاب کے بعد دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور ممکن ہے کہ پھر 29 ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا دن ہو، اور ممکن ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ 30 تاریخ کا ہو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 29 ذی القعدہ کو غروب آفتاب سے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ لیے جائیں اور اپنے بال وغیرہ بھی صاف کر دیے جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے اپنے ناخن نہ کاٹ سکا اور اپنے بال بھی نہ کاٹ سکا، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور اب 40 دن کا وقت گزر چکا ہے، تو پھر اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کا انتظار نہ کرے، فوراً ہی اپنے بال بھی کاٹ دے اور اپنے ناخن بھی کاٹ لے۔ ایک مسئلہ
تکبیر تشریق کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الجامع الکبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا مردوں پر اور عورتوں پر واجب، لازم اور ضروری ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ مردوں اور عورتوں کے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ، اور عورتیں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ عید الاضحیٰ کے دن کے مسنون اعمال، سنت اعمال میں سے یہ ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائے اور عام دنوں کی طرح اس دن بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، بلکہ 5 وقت کی نماز سارا سال جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جماعت میں مردوں پر لازم اور ضروری ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد نماز عید کی تیاری کریں۔ اس وقت کے مسنون اعمال یہ ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق غسل کیا جائے، اپنے دانتوں کو صاف کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، اور جو عمدہ سے عمدہ لباس میسر ہو وہ پہنا جائے۔ اسی طرح جن لوگوں کی قربانی ہو انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کا گوشت کھائیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا ہے۔ عید کے دن اس بات کا خیال رکھا جائے، نماز فجر کے بعد نماز عید سے پہلے کسی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی گھر میں اور نہ ہی عیدگاہ اور مسجد میں۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں اور عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں آ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنے چاہیے، شکر کے 2 نفل پڑھنے چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ جب اپنے گھر سے عیدگاہ اور مسجد کی طرف روانہ ہوں تو اس وقت بلند آواز سے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسا کہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ نماز عید کے بعد معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسے سنت سمجھے یا اسے لازم سمجھے تو پھر تو یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ البتہ سنت سمجھے بغیر، اسے لازم سمجھے بغیر گلے ملنا یہ جائز ہے۔ عید کی مبارکباد دینا یہ بھی جائز ہے، چونکہ عید کی مبارکباد دینا یہ ایک دعا ہے، اور اس طرح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک، جیسا کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن کبریٰ بہقی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کے گھر سے عیدگاہ کی طرف جانے کے 2 راستے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جو راستہ جاتے ہوئے استعمال کیا جائے وہ راستہ واپسی کے وقت استعمال نہ کیا جائے، بلکہ راستہ بدل دیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عید کے دن راستہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ عید کے دن قبرستان جانا یہ جائز ہے بشرطے کہ اسے ضروری اور لازم نہ سمجھا جائے، اور جو عید کے دن قبرستان نہ جائے اس پر نکیر نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا وما توفیقی الا باللہ۔